بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم أفلا يتدبرون القرآن تو کیا بھلا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو وہ اس میں بہت اختلاف اور تفاوت پاتے یتدبرون اس کا مصدر تدبر ہے اور 3 حرفی مادہ دال با انا ہے، اس سے دور بنتا ہے۔ دور کا معنی پیچھے کی جانب، پیچھے کا حصہ، اور تدبر کا معنی یہ کہ کوئی کلام، کوئی بات کہی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جو انسان کا ذہن چل رہا ہے یہ تدبر ہے۔ اختلاف کا لفظ جو یہاں آیا اس میں ہر قسم کا اختلاف شامل ہو سکتا ہے، یعنی کلام کی فصاحت و بلاغت میں فرق کہ کہیں کلام زیادہ فصیح ہو کہیں کم۔ اسی طرح جو اسلوب ہے بیان کا اس اسلوب کے اندر فرق، اسی طرح معنی اور مضامین کے اندر فرق، اسی طرح کہ جو باتیں قرآن میں کہی جا رہی ہیں تو ان میں کہیں کوئی بات ایک شعبہ بیان کے اندر گویا کہیں ایک بات آ رہی ہے، کہیں دوسری بات آ رہی ہے، فرق ہے، تفاوت ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں لوگ بہت اختلاف، تفاوت، فرق ہر لحاظ سے پاتے، لیکن یہاں یکسانیت ہے۔ گزشتہ آیات سے اس آیت کی مناسبت یہ بنتی ہے کہ اس رکوع کے شروع سے یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کے جذبات یہ سامنے آ رہے تھے کہ مخالف قوتوں کی طرف سے اگر نئے مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے تھے تو کچھ مسلمانوں نے فرد جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر یہ گزارشات کی تھی کہ کاش ہمیں اجازت ہوتی اور ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی کی فرمائش فرمائی اور یہ فرمایا کہ مجھے ابھی کوئی عملی قدم اٹھانے کا حکم ملا ہے، اور جب بعد میں مدنی دور میں قتال و جہاد کا حکم آیا تو اس وقت کچھ کمزور ایمان والوں یا منافقین کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ اتنا مشکل حکم ہم پر کیوں فرض کر دیا گیا، کچھ لیٹ کیوں نہ کر دیا گیا۔ تو اس پر یہ مضامین آ چکے کہ اگر موت کے ڈر سے یہ تمہارے خیالات ہیں تو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے اور مضبوط دلوں کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح منافقین اور یہود کی طرف سے یہ بات اگر کہی گئی کہ اچھے حالات اللہ کی طرف سے اور برے حالات کو وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے تھے، اس پر یہ فرمایا گیا کہ اگر تو ان حالات کے وجود میں آنے کا جو اصل
باعث ہے یعنی موجب ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات۔ اور جہاں تک ظاہری اسباب کا تعلق ہے تو وہ ظاہری اسباب خود تمہارے اعمال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برے حالات کو منسوخ کرنا یہ تمہاری کم عقلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے ہماری طرف سے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام لانے والے ہیں۔ اب آپ کی اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اس مضمون کے ساتھ یہ جوڑا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو یہی کہتے ہیں طاعت، کہ بس ہمارے پیش نظر تو صرف اطاعت کی اطاعت ہے، بات ماننا ہی ہے، لیکن یہاں سے جب نکلتے ہیں تو اپنی رات کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اب یہ فرمایا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن میں تدبر پہلے سے کرتے تو ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی، اور اگر اب کرنا شروع کرتے تو ان کی یہ کیفیت نہ رہے، یہ ڈاواڈول کیفیت۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر بندے کو صحیح رستے پر ڈال دیتا ہے اور اس کی اطاعت کو خالص بنا دیتا ہے۔ مفادات والی اطاعت نہیں ہوتی بلکہ خالص اطاعت ہوتی ہے۔ قرآن میں تدبر دراصل واقعتاً انسان کو صحیح رستہ دکھانے والی چیز ہے۔ چنانچہ قرآن میں تدبر وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ابھی اسلام کی طرف آئے ہی نہیں اور اسلام کے مخالف کسی مذہب کے پیروکار ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں۔ قرآن میں تدبر وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی کیفیت کچھ منافقانہ قسم کی ہے، اگر وہ تدبر کریں تو ان کا نفاق ختم ہو کر اخلاص آ سکتا ہے۔ قرآن میں تدبر وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو مومن تو ہے لیکن ایمان میں ابھی قوت نہیں، کمزوری ہے، ضعف ہے، اگر وہ تدبر کریں گے تو ان کی ایمان کی کمزوری ایمانی قوت میں بدل جائے گی۔ قرآن میں تدبر وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ایمان کے اندر بھی پختہ ہے لیکن قرآن میں تدبر ان کو مزید اگلی منزلوں کی طرف لے جائے گا۔ بہرحال قرآن حکیم میں تدبر یہ ہر گویا مرحلے پر موجود کسی بھی شخص کے لیے اس کی ترقی کا باعث ہے، ایمانی ترقی کا باعث ہے، ہدایت کے اندر اگلے مرحلے اگلی منزلیں گویا تلاش کرنے کا باعث ہے، سبب ہے۔ تو تدبر قرآن یہ گویا قرآن کا ایک تقاضا ہے، اور مسلمانوں کے ذمہ خاص طور پہ جو قرآن کے حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن میں تدبر اور اس کے ذریعے تذکر۔ چنانچہ تدبر پہلے ہوگا، تذکر بعد میں ہوگا۔ تدبر کا معنی غور و فکر، غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز کلک کر جائے گی بندے کو اور اس کے ذریعے بندہ اپنی کوئی عملی کیفیت میں کوئی تبدیلی لائے گا تو وہ تذکر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گویا مرحلہ وار ہیں، تدبر تذکر کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ تذکر وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن حکیم کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ان مرحلوں کو ہمیں لینا ہوگا، تدبر قرآن کے اندر کرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں تدبر کس انداز سے کیا جائے، کس انداز سے کیا جائے، تو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی بالکل ملتی ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے کسی ایک آیت کو جب لیا تو ساری رات اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے گزار دی اور اس آیت میں آگے چلنے ہی دیا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کی یہ کیفیت سامنے آتی ہے اور سلف صالحین کے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اگر ایک آیت کے اندر جب غور و فکر کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی تو اس آیت میں پکڑ کے رکھ دیا، جکڑ کے رکھ دیا اور آگے گزر نہیں سکے اور یہی پڑھتے پڑھتے رہ گئے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اور بھی حضرات کے بارے میں یہ بات ہے واقعات میں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جب اس آیت پہ پہنچے کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی اے مجرموں الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، بس اس آیت پہ رک گئے اور اسی کیفیت کے اندر
کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ اے مجرموں باقی لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو وہ کیسا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر ان الگ کیے جانے والے مجرموں میں میرا نام ہوا تو کتنی رسوائی ہوگی۔ اور وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام گویا نیک لوگ، تمام ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا سب موجود، ہماری اولادیں موجود ہوں گی۔ وہاں اگر یوں مجرموں کی فہرست میں ہمارا نام آ گیا اور الگ کر دیے گئے تو سب کے سامنے یوں جو نمایاں طور پہ الگ کیا جانا ہوگا، یہ کیسے برداشت، کتنی رسوائی کا مقام۔ تو بس اسی میں کھب کر رہ گئے اور آگے چل ہی نہ سکے۔ تو قرآن میں تدبر یہ بندے کو گویا مجبور کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ سوچنے پر، اور سوچنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانے پر۔ تو تدبر قرآن یہی وہ چیز ہے کہ جس نے بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جو گمراہی کے اندر بڑے سخت تھے، قرآن حکیم نے ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو لے لی کہ وہ مرحلہ کہ جس میں ننگی تلوار لے کر نکلے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، اسی دوران جو ہے وہ اگر قرآن حکیم سنتے ہیں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر ان کی آواز میں، تو قرآن حکیم ان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے۔ یعنی گھر سے تو اسی مقصد کے لیے نکلے اور گھر واپس بھی نہیں گئے اپنے گھر، رستے میں ہی یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور پہلے تو وہ قتل کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں اگر تدبر کیا جائے تو یہ واقعہ انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اور اس طرح کے بات کے بہت واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ تدبر قرآن کا جس سے ہمیں کچھ طریقہ معلوم ہوگا کہ قرآن میں تدبر کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، وہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ یہ تابعین میں سے ہیں اور ایک قبیلے کے بڑے سردار تھے اور بڑے جاہ و جلال والے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے غصے کے ساتھ گویا 100 تلواریں چمک اٹھتی ہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیت، انہوں نے ایک سنی سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ہے غالباً کہ ہم نے یہ قرآن، یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے، کتابت فیہ ذکرکم۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا ہمارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہاں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو ان کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں آنا شروع ہوئیں کہ جن میں یہ بیان ہے بڑے فرما بردار قسم کے لوگوں کا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر گویا نمازیں پڑھتے ہیں اور سحری کے وقت پھر استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ان کی یہ کیفیت سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سے بتا رہی ہے کہ وہ ان کے مانوں کے اندر سائل کا بھی حق ہے، نہ ماننے والے کا بھی حق ہے۔ یہ سے بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بہت خرچ کرتے ہیں، اور یہ صفت آ رہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں۔ یہ صفت آ رہی ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ صفت آ رہی ہے کہ ان کی عبادت کے اندر خشوع کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسی صفات جو فرما بردار قسم کے لوگوں کی ہیں وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے ذرا ان صفات کو اور اپنی کیفیت کا تقابل کیا اور کہنے لگے کہ میرے اندر تو کمی ہے، میں ان لوگوں کی فہرست میں نہیں آتا۔ پھر اس قسم کی آیتیں ان کے سامنے آنا شروع ہوئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اور رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتوں کے سامنے تلاوت کرتی ہیں تو دل کے اندر گویا نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور ایسے لوگ کہ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ تو اس قسم کی جب باتیں گویا سامنے آئیں تو کہنے لگے کہ میں ان میں سے بھی نہیں لگتا، یہ دین کو دھکے دینا وغیرہ یہ ساری صفات سامنے ہیں کہ میں ان میں سے بھی، اللہ کی شکر ہے کہ نہیں، اتنا نافرمان بھی نہیں۔ لیکن ابھی دل کے اندر خواہش تھی کہ جب میں دونوں میں سے نہیں ہوں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کتاب ہے یہ کہ جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو مجھے اپنا ذکر ملنا چاہیے۔ چنانچہ مزید انہوں نے تلاوت جاری رکھی، پڑھتے رہے قرآن۔ جب سورۃ التوبہ کی آیت ان کے سامنے آئی
کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے ہیں اور کچھ برے عمل بھی کیے ہیں، گڑبڑ کی ہوئی ہے، اچھے اعمال بھی ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، اور اس طرح گویا ان کی ملی جلی کیفیت چل رہی ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی کہنے لگے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں، کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں اچھے اعمال بھی کر رہا ہوں، کچھ برے اعمال بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، مجھے مل گیا اپنا ذکر، مجھے مل گیا، اور یہ بات سچی ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اسی کے ساتھ جب اسی سورت کے اندر یہ بات آئی کہ ایسے لوگ وہ ایسے ہیں تو صحیح، لیکن آگے ان کا ذہن کیا ہے؟ آگے ان کا ذہن یہ ہے کہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں وہ اللہ قبول کریں گے، اور جو برے اعمال ہیں اللہ ان کی بخشش فرما سکتے ہیں، اگر ہم اللہ سے رجوع کریں تو اللہ ان کو بخش سکتے ہیں۔ تو اب وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں اپنے نیک اعمال کے ساتھ جو میرے برے اعمال ہیں ان کی بخشش اللہ سے کروانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو جو ان کی زندگی کے اندر گویا تبدیلی آئی، تو اس گویا اسلوب پر اور اس طرز عمل پر اگر ہم بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں تدبر کریں، ہمیں اپنا ذکر ملے گا، ہماری کیفیات قرآن کے اندر بیان ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی، اور ایک ایک کیفیت قرآن حکیم میں ہماری سامنے آ جائے گی۔ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں بالکل ایسے لگے گا جیسے قرآن ہم سے مخاطب، ہم سے بات کر رہا ہے، یہ میرے دل کی بات کر رہا ہے، قرآن حکیم میری ترجمانی کر رہا ہے، میرے حالات کو یا قرآن کے سامنے ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو تعلیم سامنے آئے گی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کرنا کیا چاہیے، تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو یوں قرآن حکیم کے اندر ہم تدبر کریں، انشاءاللہ ہدایت کی اگلی منزلیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ شکایت ہے قرآن میں۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو یہ الفاظ ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ تو اس لیے ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، درس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تدبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی یہ شکایت کم از کم ہمارے حوالے سے نہ ہو، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں تدبر کرنے والوں میں سے بنا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن میں تدبر یہ خود بتائے گا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی غیر اللہ کی نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتی یہ کتاب تو اس کے اندر بہت اختلاف سامنے آتا، اسلوب کا اختلاف سامنے آتا، فصاحت و بلاغت کے لیول کے حساب سے اختلاف سامنے آتا، مضامین کا اختلاف سامنے آتا، لیکن قرآن میں جو انسانیت ہے اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کر کے